یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر پہلا آئس ایج آیا تھا۔ یہ زمین ہر طرف برف سے ڈکی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں یہاں پر بہت سارے بڑے جانور رہتے تھے، جن میں سے میموت اور چھوٹے فیس والے بالو اپنی سائز اور طاقت کی وجہ سے کافی مشہور تھے۔ میموت چونکہ آج کل کے ہاتھیوں کے آباء و اجداد مانے جاتے ہیں، سائز میں بہت بڑے ہوتے تھے اور ان کے جسم پر کافی سارے بال ہوا کرتے تھے۔ ان کے سامنے والے دانت، جن کو ہاتھی کے دانت بھی کہتے ہیں، وہ کافی لمبے اور خوبصورت ہوتے تھے۔ وہی دوسری طرف چھوٹے چہرے والے بالو، جو کہ اس وقت کے طاقتور شکاریوں میں سے ایک تھے، جو کہ اپنی جسامت اور طاقت کی وجہ سے باقی جانوروں پر راج کرتے تھے۔ یہ بالو باقی جانوروں کا شکار کر کے اپنی خوراک حاصل کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس بالو کے علاوہ یہاں اور بھی کئی خطرناک شکاری رہتے تھے، لیکن دوستو اس دوران ایک ایسے شکاری کا جنم ہوتا ہے جو اپنی طاقت اور خوف کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ شکاری اپنے سے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے اور دھیرے دھیرے پوری دنیا پر راج کرنے لگتا ہے، اور آخرکار یہ اس زمانے کا سب سے خطرناک شکاری بن جاتا ہے۔ یہ کون سا جانور تھا، اس پر ہم تفصیل سے بات کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے گھنٹی کی علامت کو ضرور دبا دیجئے، کیونکہ ایسا ہی امیزنگ ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے اپنی آج کی ویڈیو۔ آج سے تقریباً 25 لاکھ سال پہلے اس زمین پر ایک شکاری کا جنم ہوا، جس کے سامنے والے دانت اتنے بڑے ہوتے تھے کہ یہ اس کے جبڑے سے بھی باہر نکلے ہوتے تھے۔ ان دانتوں کا سائز 7 انچ تک ہوتا تھا اور اتنے تیز ہوتے تھے کہ ایک ہی وار میں کسی بھی شکار کو مارنے کے لیے کافی تھے۔ یہ شکاری دکھنے میں ٹائیگر کی طرح تھا، لیکن اس کے جسم پر چیتے کی طرح بلیک ڈاٹس تھے۔ اس کی چھوٹی سی دم ہوتی تھی اور طاقت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان کے مسلز ہی اتنے موٹے تھے کہ اس کے پنجے سے کسی بھی جانور کا بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ آج کل کے جو شیر ہے اور جو ٹائیگر ہے، وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ نہ تو ٹائیگر تھا اور نہ ہی شیر، بلکہ یہ ایک ایسی بلی تھی جس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا پر راج کیا۔ یہ سائز میں آج کل کے شیروں سے 2 گنا بڑا تھا، لیکن ان کے لمبے اور تیز دار دانت جب کسی جانور کے جسم پر پلتے تھے تو یہ جانور کے جسم کے آر پار ہو جاتے تھے، جس سے اس کی فوری موت ہو جاتی تھی۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس دوران جو بڑے میموت ہوتے تھے، یہ ان کا بھی شکار کرتے تھے، اور چھوٹے چہرے والے بالو مانا کہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، لیکن سیبر ٹوتھ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ سیبر ٹوتھ کا ان بالوؤں سے زیادہ پالا تو نہیں پڑا، لیکن کچھ ایسے ثبوت ضرور ملے ہیں جس سے صاف صاف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیبر ٹوتھ نے اپنے زمانے میں ان بالوؤں کو بھی مار گرایا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بالو تو بہت بڑے ہوتے ہیں، آخر یہ ان کا مقابلہ کیسے کرتا تھا؟ تو میرے بھائیوں، یہ بھی جان لو کہ سیبر ٹوتھ کی طاقت اس کے سامنے والے دانتوں میں تھی۔ وہ اپنے شکار کی گردن پہ وار کرتا تھا، جس سے اس کے 7 انچ لمبے دانت شکار کے جسم کے آر پار ہو جاتے تھے اور شکار وہیں پہ ڈیر ہو جاتا تھا۔ دوستو، سیبر ٹوتھ نے اس دنیا پر 25 لاکھ سال تک حکومت کی، لیکن آج سے 10,000 سال پہلے اچانک یہ ختم ہو گئے۔ یہ کیوں ختم ہو گئے، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ اگر یہ اتنے طاقتور تھے تو یہ کیوں ختم ہو گئے؟ کیا وجہ تھی جس نے سیبر ٹوتھ کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا؟ تو دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر جاندار اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس دنیا میں وہی جانور سروائیو کر سکتے ہیں جن میں ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آج سے 10,000 سال پہلے جب آخری بار برفانی دور یعنی آئس ایج آیا تھا، اس کے بعد سیبر ٹوتھ اور چھوٹے چہرے والے بالو ختم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے خود کو ماحول کے مطابق نہیں ڈالا، اس لیے وہ ختم ہو گئے۔ جبکہ کچھ سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت ان کا کھانا دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ جانور بھی ختم ہو گئے۔ دوستو، اس حوالے سے سب سے مضبوط تھیوری یہ بتاتی ہے کہ یہ جانور اس لیے ختم ہو گئے کیونکہ آج سے 10,000 سال پہلے انسانوں نے جانوروں کا شکار تیزی سے شروع کر دیا تھا، کیونکہ سردی کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ اس لیے انسانوں نے میموت اور بہت سارے جانوروں کا شکار کیا، جس سے وہ جانور ایکسٹنکٹ ہو گئے۔ چونکہ سیبر ٹوتھ انہی میملز کا شکار کر کے زندہ رہتے تھے،
اس لیے اب سیبر ٹوتھ جیسے جانوروں کے لیے تو کانا بچا نہیں تھا، اس لیے سیبر ٹوتھ کانا نہ ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہے تھے۔ اس دوران انسانوں نے سیبر ٹوتھ کا شکار کرنا سٹارٹ کیا اور جھنڈ کی شکل میں ایک ساتھ ہو کر ایک سائبر ٹوتھ کا شکار کرنے لگے، کیونکہ اس زمانے میں سب سے طاقتور اس انسان کو مانا جاتا تھا جس کے گلے میں سائبر ٹوتھ کے دانت لٹکے ہوتے تھے۔ لہٰذا انسانوں نے اپنی غرض اور مقصد کے لیے ان کا بے تحاشا شکار کیا اور ان کے دانتوں کو گلے میں لٹکانا سٹارٹ کر دیا اور ان کے چمڑے سے گرم کپڑے بنانے لگے، جس سے جو بچے کچے سائبر ٹوتھ تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور یوں ان عظیم شکاریوں کا اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا۔ سائبر ٹوتھ کے فاسلز ہمیں افریقہ، شمالی اور جنوبی امریکہ اور ایشیا سے ملے ہیں۔ اس پر کافی سارے فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں اور آج کل اس پر کافی سارے ویڈیو گیمز بھی بن رہے ہیں۔ دوستو، آج یہ شکاری اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے قصے کہانیاں آج بھی کافی مشہور ہے۔ سیبر ٹوتھ واقعی میں بہت طاقتور تھا، لیکن دوستو، وقت سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور یار چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔